थैंक यू सो मच। आप सोशल मीडिया पे शो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, प्लीज़ कीप डूइंग दैट, उससे हौसला अफजाई होती है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तारिक भाई शो के अलावा भी आप वीडियोस बनाएं, जो कि मैं पूरी कोशिश अब करूँगा। एक दो वीडियोस मैंने बनाई भी थी कोविड-19 के ऊपर, आई थिंक लॉन्ग रेजिडेंस पे, लेकिन अब से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर इमिग्रेशन कवानीन के ऊपर आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँ। एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने एक सर्विस मैंने खुद शुरू की है जो कि हमारी टेलीफोन बुकिंग सर्विस है, और आपको पता है कि मेरा मोबाइल नंबर बिल्कुल अवेलेबल होता है अगर कोई मुझसे बात करना चाहे। लेकिन अगर आप कोई केस मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं अपना, एंड यू आर नॉट माई क्लाइंट, तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप ये ऑनलाइन टेलीफोन बुकिंग सर्विस को यूज़ करें। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे अवेलेबल है। आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप इसको यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हो और मैं आपको ये लिंक भी भेज सकता हूँ। बट मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई मुझसे एडवाइस लेनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है अपने केस के बारे में, क्योंकि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स भिजवा रहे हैं, तो आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप हमारी इस टेलीफोन सर्विस को यूज़ करें। उसके अलावा अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी ईजी। मेरे ऑफिस का नंबर इज़ एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, या मेरा मोबाइल नंबर भी आपके पास अवेलेबल होता है। आप उस पर मुझसे रब्ता करके अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एंड एंजॉय द शो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आपको पता है, इमिग्रेशन का अगर आपका कोई भी मसला है आप इस शो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। इससे पहले हम कॉल्स का सिलसिला शुरू करें, मैं एक चीज़ थोड़ा सा अर्ज़ करना चाहता हूँ, बिकॉज़ आई थिंक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी ये चीज़, स्पेशली अब क्योंकि ब्रेक्सिट भी हो गया है, तो जितने भी यूरोपियन नेशनल्स हैं जिनके पास लिमिटेड लीव टू रिमेन है प्री सेटल्ड स्टेटस के थ्रू, वो आप अपेंडिक्स एफएम के अंडर आ गए, यानी कि उनको वो सारी रिक्वायरमेंट मीट करनी होती हैं जो एक ब्रिटिश सिटीज़न या जिसके पास इंडेफिनिट है या जिसके पास ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन है या असाइलम स्टेटस है, उनको रिक्वायरमेंट मीट करनी पड़ती है, जिसमें वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट और बाकी चीज़ें आ जाती हैं। तो अब यूरोपियन सिटीजन्स भी ब्रेक्सिट के पास अपेंडिक्स एफएम के अंडर आ गए हैं। ज़ाहिर बात है अब जो भी अब आइंदा से उनके थ्रू एप्लीकेशन डालेंगे वो अपेंडिक्स एफएम के थ्रू कंसिडर होगी। अब यूरोपियन लॉ उन पे नहीं लगेगा अनलेस आपकी पुरानी रिलेशनशिप चल रही है और आप उन कंडीशंस को मीट कर रहे हैं जो अपेंडिक्स ईयू के अंदर हैं। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि अब से यूरोपियन लॉ पे अपेंडिक्स एफएम अप्लाई होगा, जो यूरोपियन लॉ पे यूरोपियन नेशनल्स के ऊपर, अनलेस आप अपेंडिक्स ईयू के अंडर आते हैं जिसकी वेरी स्पेसिफिक कंडीशंस हैं। सो आई होप आप जब भी अपनी नई एप्लीकेशन डालें तो किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएं जिसको इस चीज़ की डिफरेंशिएशन का पता हो। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तारिक साहब। वालेकुम अस्सलाम भाई, जी बताएं, हाउ कैन आई हेल्प यू सर? जी तारिक साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने अक्टूबर में अपना वो अप्लाई करना है, नेचुरलाइजेशन अप्लाई करना है, तो मेरा एक सीसीजे है 930 पाउंड का, वो अभी पेड ऑफ है, लेकिन अभी वो मेरी हिस्ट्री पे तो है, लेकिन क्या मुझे वो करेगा, अफेक्ट करेगा मुझे वो? थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। जो फाइनेंशियल साउंडनेस है गुड करेक्टर रिक्वायरमेंट में, उसमें सीसीजे को वो लोग ओवरलुक करते हैं अनलेस आपका सीसीजे एचएमआरसी के साथ है, वीएटी वालों के साथ है, या अगर आपने कोई पीएवाई की पेमेंट नहीं की, टैक्स की पेमेंट नहीं, उसके ऊपर इशू है, तो देन दे रिकन्सिडर योर एप्लीकेशन एंड देयर सर्टेन थिंग्स दे हैव टू लुक इनटू। लेकिन अगर आपका वैसे सीसीजे है किसी क्रेडिट कार्ड या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो वो एज सच एडवर्सली इफेक्ट आपकी नेशनलाइजेशन एप्लीकेशन को नहीं करता। सो सिर्फ जिन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है वो है अगर आपके ख़िलाफ़ सीसीजे लगता है फ्रॉम द एचएमआरसी, क्योंकि एक ज़माने में वीएटी वाले और पीएवाई वाले अलग अलग होते थे, अब वो एक ही डिपार्टमेंट है जिसको हम एचएमआरसी कहते हैं। या किसी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अगर आप पैसे वो करते हैं तो या काउंसिल के पैसे वो करते हैं तो फिर थोड़ा सा वो कंसिडर करेंगे आपकी एप्लीकेशन को सीरियसली फाइनेंशियल साउंडनेस के ऊपर। अदरवाइज़ उन्होंने बोला है कि हम इतना नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी एप्लीकेशन को नहीं पड़ना चाहिए सीसीजे के ऊपर अनलेस देयर इज़ अ हिस्ट्री ऑफ नॉन कंप्लायंस, कि आप अपनी पेमेंट्स नहीं करते और 8-9 सीसीजेज या 5-6 सीसीजेज आपके ख़िलाफ़ लगे हुए हैं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
السلام علیکم، میں لندن سے بات کر رہی ہوں۔ وعلیکم میں السلام۔ پوچھنا یہ چاہ رہی تھی کہ میں نے B1 کیا تھا سپٹمبر 2017 میں، تو اب میں نے پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے، تو کیا مجھے دوبارہ کرنا پڑے گا؟ کیونکہ میں نے وہاں پہ ویب سائٹ پہ دیکھا ہے کہ کچھ وہ کہہ رہے ہیں کہ آفٹر 2 ایئر بھی یہ ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے ان سم سرکمسٹانسز۔ آلرائٹ، تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا۔ دیکھیں، جو آپ کی ایک بات بالکل درست ہے، بلکہ دونوں باتیں آپ کی درست ہیں، لیکن میں اس پہ تھوڑا سا ایکسپینڈ کر دوں کہ نارملی یہ جو آپ انگلش ایبلٹی یا لینگویج ٹیسٹ اپنے دیتے ہیں، ان کی ویلیڈیٹی 2 سال کی ہوتی ہے، ان لائک لائف ان دا UK جو کہ تھرو آؤٹ ویلڈ رہتا ہے، لیکن یہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں صرف 2 سال تک ویلڈ رہتے ہیں۔ ہوم آفس نے کہا ہے کہ اگر آپ اپنی نیچرلائزیشن اپلیکیشن پہ کوئی ایسا ٹیسٹ جمع کرانے لگے ہیں جو انویلڈ ہو گیا، میننگ 2 سال سے پرانا ہو گیا ہے، تو ایک خاص صورت میں ہم اس کو ابھی بھی ایکسیپٹ کر لیں گے، جس میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اپنی انڈیفینٹ کے وقت آپ نے وہ اپلائی کیا ہو وہ ٹیسٹ، اور ابھی تک وہ لسٹ میں ٹیسٹ ہے۔ تو اگر آپ اپنی ابھی جا کے نیچرلائزیشن کی لسٹ دیکھیں تو جو مین ٹیسٹ اس کے اندر ہیں وہ ٹرینٹی آئلز اور پیئرسن آئی تھنک ایڈ ہو گیا، مجھے ابھی اس طرح ایگزیکٹلی یاد نہیں، بٹ موسٹ فیمس ہیں ٹرینٹی اینڈ آئلز۔ تو اگر آپ نے جو ٹیسٹ دیا ہے وہ اس وقت جو ایگزسٹنگ ٹیسٹ ہیں ان کی لسٹ میں ہے، موجود ہے، وہ اوارڈنگ باڈی، وہ کالج جس کے تھرو آپ نے یہ ٹیسٹ کیا ہے، تو پھر بے شک 2 سال سے پرانا بھی ہو جائے تو آپ وہ ٹیسٹ یوز کر سکتے ہیں۔ ادروائز اٹ وڈ بی بیسٹ فار یو اگر آپ نیا ٹیسٹ کر لیں، تو وہ اگر آپ ہوم آفس کی ویب سائٹ پہ جا کے لسٹ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ بٹ ایز اے کامن فارمولا جو ٹرینٹی کالج کے ٹیسٹ تھے اور جو آئلس تھے وہ ساروں، اور آپ نے B1 کا ذکر کیا تو موسٹ لائکلی آپ نے ٹرینٹی کا کیا ہوگا، تو ٹرینٹی کالج ابھی بھی لسٹ میں اویلیبل ہے۔ تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا، وش یو آل دا بیسٹ آپ کی اپلیکیشن میں۔ اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو ہیلو، السلام علیکم۔ میں آپ سے بس ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ ہولڈ کرتے ہیں کال کے اوپر تو ٹی وی پہ نہ دھیان دیں، ٹیلی فون پہ دھیان دیں، بیکاز ایک دم وہ آپ کو ٹرانسفر کرتے ہیں مجھ سے بات کرنے کے لیے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام طارق سر، میرا 2 چھوٹے چھوٹے پرشن ہے۔ جی جی۔ میرا نیٹ انڈیا سے آیا ہے اسٹوڈنٹ میں، اور وہ انڈیا شادی کر کے واپس آیا، اور اس کو ابھی 2-3 مہینے کا ویزا باقی رہ گیا ہے، اور اس کی وائف کو وہ اسٹوڈنٹ میں یہاں آتی ہے، تو پھر وہ یہاں شادی کر کے آیا ہے تو اس کو ڈیپینڈر کا ویزا لے سکتا ہے وہ۔ اور دوسرا میرا کوشچن ہے کہ دوسرا میرا جو نیفیو ہے اس کو شاید ورک پرمٹ ملنے والی ہے، تو ورک پرمٹ ملے پھر بعد میں وہ انڈیا 3-4 ویک کے لیے شادی کرنے کے لیے جائے، تو پھر اس کی پے جو اس کے اکاؤنٹ میں جاتی ہے تو شاید 2-3 ویک کی پے اس کے اکاؤنٹ میں نہ جائے، تو کوئی پرابلم تو پھر نہیں ہوگا نا؟ ویسے 2 میرے چھوٹے چھوٹے کوشچن ہیں۔ آلرائٹ، تو مجھے پہلا سوال تھوڑا سمجھ تو آیا، لیکن میں ٹرائی کرتا ہوں صحیح طریقے سے جواب دینے کا، لیکن پہلے میں ریورس آرڈر میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ دیکھیں، جہاں تک بات ہے جو آپ کا نیفیو، اس کو ابھی انشاءاللہ تعالی جاب مل جائے گی اور وہ انڈیا جائے گا اپنی شادی کرنے کے لیے۔ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کو جاب ملتی ہے تو آپ کو اینول سیلری ملتی ہے، اور جو اینول سیلری ہوتی ہے وہ آپ کو کانٹریکٹ کے اوپر ملتی ہے، کچھ امپلائمنٹ کانٹریکٹ آپ کو ملتا ہے، اور میجورٹی کانٹریکٹ میں پریٹی مچ آل کانٹریکٹ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ 20 دن کی آپ کو چھٹی کی اجازت ہوتی ہے۔ اب اگر وہ انڈیا جا رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اپنے ہالیڈے کے اوپر، اور کمپنی والے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو آتھرائز کر رہے ہیں کہ آپ انڈیا جا سکتے ہیں، تو ٹیکنیکلی ان کو پیسے نہیں کاٹنے چاہیے، بیکاز اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے 20 دن کے اندر کانٹریکٹ کر کے دوران، اپنے امپلائمنٹ کانٹریکٹ کے دوران 20 جو ان کو دن سال کے ملتے ہیں اس میں سے چھٹیاں لے کے جا رہے ہیں، تو اس میں ان کی تنخواہ نہیں کٹنی چاہیے۔ اگر ان کا امپلائر کہتا ہے آپ چھٹیوں پہ جا رہے ہیں ہم آپ کی تنخواہ کاٹیں گے، تو پھر ایک چھوٹا سا ایشو بن جاتا ہے کہ جو آپ نے کاس اپنا ایشو کیا ہے UKBA کو، اس میں جو آپ نے تنخواہ بتائی ہے وہ تنخواہ نہیں ہے اس بندے کی، بیکاز آپ نے تنخواہ کاٹی ہے۔ اگر آپ تنخواہ کاٹیں تو آپ کا سالانہ تنخواہ کم ہو جاتی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیا تنخواہ ڈکلیئر کی ہے کاس کے اوپر،
اکثر میں کبھی کبھی نئے لوگوں کی جب پے دیکھتا ہوں تو جو ریکوائرڈ فگر ہوتا ہے اس سے صرف 300-400 پاؤنڈ اوپر ہوتا ہے جو کاسٹ کے اوپر پے لکھی جاتی ہے. اگر انہوں نے اب تنخواہ بیچ میں 3 ہفتے 4 ہفتے کی وہ کاٹ لیتے ہیں, ان کو ان آتھورائز چھٹی دیتے ہیں, تو ظاہری بات ہے وہ افیکٹ کرتا ہے سال کے اینڈ میں ان کے اینول P60 کے اوپر. اور کیا پتہ وہ تنخواہ کاسٹ کے جو فگر ہوتا ہے اس سے نیچے چلی جائے, تو پھر ان کو بہت زیادہ پرابلم ہو سکتی ہے ایکسٹینشن کے وقت. تو میرے خیال سے اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ وہ پہلے اپنے امپلائر سے یہ بات کریں کہ اگر وہ میرے پیسے کاٹتے ہیں, اگر آپ میرے پیسے کاٹ رہے ہیں تو میری تنخواہ کتنی نیچے چلی جائے گی, بیکاز وہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ تھریش ہولڈ سے نیچے گئی ہے یا نہیں گئی. بیکاز اگر وہ تھریش ہولڈ سے نیچے چلی جاتی ہے, جو منیمم تنخواہ کی ضرورت ہے یہ ان ویزوں کے اوپر, اسکلڈ ورکر ویزوں کے اوپر, تو پھر ان کو ہوم آفس سے پرابلم ہو سکتی ہے. اور ویسے بھی اگر ان کی تنخواہ کٹ کے نیچے جا رہی ہے تو ان کے امپلائر کو ہوم آفس کو بتانا چاہیے کہ جی یہ ان کی تنخواہ کے اندر چینجز آ گئی ہیں. سو ان شارٹ مجھے نہیں لگتا کہ ان کے امپلائر کو ان کی تنخواہ کاٹنی چاہیے اگر وہ پرمیشن کے ساتھ جا رہے ہیں اپنے 20 دنوں کے اندر. اب ظاہری بات ہے کہ اگر ان کا امپلائر کہتا ہے کہ نہیں آپ پہلے اپنا پروبیشن پیریڈ پورا کر لیں اور پھر بے شک چلے جائیں اور ہم آپ کو الاؤ کریں گے تھوڑے دنوں کے لیے جا کے شادی کرنے کے لیے آپ ہوں آئیں, تو پھر میرے خیال سے کیونکہ دیکھیں اسکلڈ ورکر ویزا بڑی مشکل سے ملتا ہے, تو یہ پھر آپ کے نیفیو کے لیے اچھی بات ہے کہ پہلے اپنا پروبیشن پیریڈ پورا کر لے, امپلائر سے پرمیشن لے کے جائے اور پھر جا کے شادی کر لے. ایک بات اس کو بالکل ٹرائی کرنی چاہیے کہ کوشش یہ کرے کہ اس کی تنخواہ نہ کٹے, اس کو پیسے پورے ملتے رہیں, کیونکہ اگر وہ آتھرائز ہالیڈے پہ جائے گا تو پیسے نہیں کٹیں گے. لیکن اگر وہ پیسے کٹا کے جا رہا ہے تو بیفور میکنگ دس ڈیسیژن اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ وہ اسی کمپیٹنٹ پرسن کے پاس جائے, ان کو اپنا کاسٹ دکھائے تاکہ وہ امیگریشن قانون پہ وہ کوڈ دیکھ کے بتا سکیں اس کو کہ بھائی آپ کو بہت زیادہ نقصان تو نہیں ہوگا اپنی پے کٹانے کا. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ان کی پے اتنی ہائی ہوتی ہے کہ اگر امپلائر کاٹ بھی دے تو ان کا فگر پھر بھی منیمم تھریش ہولڈ سے اوپر رہتا ہے, تو پھر کوئی ایشو نہیں ہے. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ رادر دین وہ ایک دم ایک ہیش ڈیسیژن لیں, لائک کوئک ڈیسیژن لیں, ان کو ضرور اس کے اوپر ایڈوائس لینی چاہیے. اب آ جاتے ہیں آپ کے اس نیفیو کے اوپر جو ان کی پارٹنر انڈیا میں ہے. دیکھیں اسٹوڈنٹ اپنے ڈپینڈنٹ کو بالکل بلا سکتا ہے, لیکن اس صورت میں اگر اسٹوڈنٹ خود یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہا ہو, تو اگر وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اور وہ اپنے ڈپینڈنٹ کو بلا رہے ہیں تو آف کورس وہ آ سکتی ہیں ایز لانگ ایز وہ ڈپینڈنٹ کی ریکوائرمنٹ کو پورا کریں. لیکن اگر ایک دفعہ وہ ادھر آ کے ڈپینڈنٹ سوئچ ہونا چاہتا ہے اسٹوڈنٹ کے اوپر اور جو اسٹوڈنٹ ہے وہ واپس ڈپینڈنٹ پہ ہونا چاہتا ہے, تو وہاں پھر ایشو ریز ہو سکتا ہے یونیورسٹی کی طرف سے, اینڈ دے مے ریکوائر کہ جو اسٹوڈنٹ ڈپینڈنٹ کے طور پہ سوئچ ہو رہا ہے دے گو بیک ہوم اور وہاں سے انٹری کلیئرنس لے کے آئیں. کیونکہ یو سی ہوتا یہ ہے کہ کیس اگر یونیورسٹی دے تو پھر ہی یہاں سے آپ فردر اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں. لیکن سرٹن یونیورسٹی سے اب دیکھتی ہیں کہ آپ ڈپینڈنٹ ویزے پہ ہیں تو دے انسسٹ کہ آپ اپنی ہوم کنٹری واپس جائیں اور وہاں سے ویزا لے کے آئیں اسٹوڈنٹ کا, تو ہم آپ کو کیس ایشو کر کے دیں گے. تو آئی تھنک وہ یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی میٹر کرتا ہے. اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا آلریڈی ریڈ لسٹ کے اندر ہے, اور ان کا اگر ویزے میں تھوڑا سا ٹائم رہ گیا تو بہتر ہے کہ پہلے اپنی یونیورسٹی کی ایکسٹینشن لے کے پھر اپنے اسپاؤس کو بلائیں ایز اسٹوڈنٹ ڈپینڈنٹ, لیکن میک شور کریں کہ ریکوائرمنٹس کو پوری طریقے سے میٹ کریں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. طارق بھائی خیال ہے ٹھیک ہے؟ الحمد للہ بھائی میں بالکل خیریت سے. اچھا طارق بھائی آپ سے پوچھنا تھا, میرے وائف کا اور بچوں کا ویزا جو اگست میں ختم ہو رہا ہے نا, تو اس کے لیے میں نے اپلائی کرنا تھا فی ویور کا, تو کیا میں وہ 28 دن پہلے کر سکتا ہوں یا اس سے بھی پہلے کر سکتا ہوں جو فی ویور کی اپلیکیشن ہے؟ ٹھیک ہے, اور کوئی سوال؟ نہیں بس یہ. اوکے, تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. دیکھیں میں زیادہ تر لوگوں کو کہتا ہوں کہ فی ویور کم از کم 2 سے 2.5 مہینے پہلے اپلائی کریں آپ کے ویزا ختم ہونے سے. اس کی وجہ یہ کہ فی ویور میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کے ویزے ختم ہو جائیں اور فی ویور کی اپلیکیشن پینڈنگ ہو. آل دو ہوم آفس بالکل یہ بات بولتا ہے کہ اگر آپ نے ویزا فی ویور ڈالا ہوا ہے اور ویزا آپ کا ختم ہو گیا, ویٹ کر سکتے ہیں اور ہم آپ کو جب ڈیسیژن دیں گے پھر 10 دن دیں گے, آپ اس کے اندر اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں. لیکن 3C کی جو پالیسی گائیڈنس ہے, جو امیگریشن رول ہے, اس میں فی ویور کا کہیں ذکر نہیں ہے. تو آئی ووڈ آئیڈلی وانٹ کہ ہوم آفس 3C کی ایک پالیسی گائیڈنس میں فی ویور کی چیز کا ذکر کرے, تاکہ جو لوگ ویٹ کر رہے ہیں اپنی اپلیکیشن کر ان کا سبسٹینسو ویزا ختم ہو گیا, ان کو کلیئر کٹ پتہ چلے کہ بھئی ہم 3C کے انڈر آتے ہیں یا نہیں آتے. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ. تو جب تک ہوم آفس یہ پالیسی صحیح طریقے سے نہیں نکالے گا, میں لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ 2 سے 2.5 مہینے پہلے ایٹ لیسٹ اپنا فی ویور ڈال لیں. اس کی وجہ یہ کہ اگر آپ کا ویزا اگست میں اب ختم ہو رہا ہے, آپ نے آلریڈی تھوڑا لیٹ کر لیا ہے, آئی وڈ پریفر کہ آپ جون میں ڈالیں, لیکن ابھی بھی
کم از کم آپ اگلے 1-2 دن میں ڈال لیں اپلیکیشن. اور ہوپ فلی جب وہ آپ کو ڈیسیجن دیتے ہیں تو 10 ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں جس کے اندر پھر آپ نے آگے جا کے اپلیکیشن ڈالنی ہوتی ہے. ایک سوال مجھے ہمیشہ ہر کوئی پوچھتا ہے, طارق بھائی بالکل آپ بولتے ہیں کہ 2 مہینے پہلے اپلائی کرو کم از کم, لیکن آئی واز لیٹ, اب میرے پاس ٹائم کم رہ گیا لیکن میں ہر حال میں فی ویور ڈالنا چاہتا ہوں. تو پھر میں لوگوں سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو بالکل فی ویور ڈالیں اور آپ کا ویزا ختم ہو جاتا ہے, گھبرانے کی بات نہیں ہے. جب وہ آپ کو ڈیسیجن دیتے ہیں کہ 10 دن کے اندر ڈالیں, آپ پھر وہ ساری اپلیکیشن ڈال لیں اور وہ سارا جو آپ کی کورسپونڈنس ہے اس کو سنبھال کے رکھیں تاکہ جب 10 ایئرز آپ کے پورے ہوں تو آپ ہوم آفس کو خط میں لکھ سکیں کہ یار اس پیریڈ کے دوران میں نے اپلیکیشن اس ڈیٹ کو ڈالی تھی لیکن اس پورے پیریڈ کے دوران میں اس لیے اپلیکیشن نہیں ڈال سکا بیکاز آپ میری فی ویور ریکویسٹ کو کنسیڈر کر رہے تھے. تو آئی ایم پریٹی شیور کہ ہوم آفس آپ کے فیور میں یہ کنسیڈریشن کرے گا, اور اگر نہیں کرتا تو آئی تھنک کورٹ ول بی ویری انٹرسٹڈ ٹو نو کہ آپ کیوں نہیں کر رہے, بیکاز آپ کی وجہ سے کلائنٹ کو اوور اسٹے تو نہیں میں ورڈ یوز کروں گا, بٹ کلائنٹ نے لیٹ اپلیکیشن ڈالی تھی. تو اگین اگر آپ نے اپلیکیشن ڈالنی ہے تو بالکل ڈالیں, دیٹس ناٹ اے پرابلم. مجھے بتایا جاتا ہے کہ طارق بھائی اب ہمارے بریک کا ٹائم ہوا ہے, لیٹس گو آن اے بریک. ان شاء اللہ تعالیٰ بریک کے بعد واپس آ کے وی ول کیری آن ود ٹیلی فون کا سلسلہ اینڈ آئی ول آنسر سم مور کویسچنز. سو ان شاء اللہ تعالیٰ سی یو آفٹر دا بریک. ویسٹ لنڈن سلیسیٹرز, اگر آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہم اسپیشلائز کرتے ہیں ان دا ایریاز آف امیگریشن, اسائلم اینڈ نیشنلٹی ایشوز, بزنس ریٹ ڈسپیوٹس, ہاؤسنگ بینیفٹ اینڈ ٹیکس کریڈٹ ایشوز. ہماری ٹیم ریزیڈینشیل کنوینسنگ بھی کرتی ہے اور ہم سول لٹیگیشن ڈسپیوٹس کو بھی ہینڈل کرتے ہیں. اگر آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے آج ہی رابطہ کیجیے on 0208 571 1001. Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو دا شو امیگریشن ود طارق. اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کشور بول رہی ہوں لندن ادھر سے برائٹ سے. جی جی میں نے مجھے 20 ایئر لاسٹ ایئر ہو گئے تھے, یعنی کہ 2000 اپلائی آئی تھی تو میں نے اپلائی کیا تھا لاسٹ ستمبر کو ہوم آفس میں. تو انہوں نے مجھے مارچ میں ریفیوز کر کے لیٹر بھیج دیا 28 کی بیس پہ. ٹھیک ہے. پھر میں نے ان کو اپلائی کیا, یعنی کہ میں 28 سے برٹش میں اس کے ساتھ بھی رہتی ہوں. ٹھیک ہے. اور دوسرا پھر میں نے اپلائی کیا, اب پھر انہوں نے مجھے 3 دن پہلے پھر ریفیوز کر کے لیٹر بھیج دیا. ٹھیک ہے. I can't leave this country, یہ لکھا انہوں نے, یونائیٹڈ کنگڈم. ٹھیک ہے. آپ کو رائٹ آف اپیل دی انہوں نے؟ ہاں دی, اپیل دی ہے. اوکے اوکے. اور پہلی دفعہ بھی اپیل دی تھی؟ پہلی دفعہ بھی اپیل دی تھی, دوبارہ پھر اپیل دی کہتے 15 ڈے. ٹھیک ہے. آپ کا کوئی اور سوال ہے؟ میں یہی کہ میں کیا کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے. اب میرا سوال, میرا جواب غور سے سنیے گا. جی اوکے اوکے. ٹھیک ہے. اوکے, تھینک یو سو مچ. دیکھیں, اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ریالٹی میں کیا ہوتا ہے, پہلے میں بتا دوں کہ ہوم آفس کیا چیز دیکھنا چاہتا ہے آپ کی 20 ایئر اپلیکیشن کے اندر, اور پرابلمس کیا ہیں وہ میں بعد میں بتاتا ہوں. ہوم آفس یہ بولتا ہے کہ جی ایک تو پروف کریں کہ آپ اس ڈے کو اس کنٹری کے اندر آئے ہیں, پھر ہمیں ہر سال کا ایویڈنس دیں کہ یو بین ان دس کنٹری, اور پروف کریں ہر سال کے ایویڈنس کے حساب سے کہ آپ اس ملک میں ہیں, اور اپنے 20 سال اس طریقے سے پورے کریں. ریالٹی میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ کبھی کبھی انلیگل طریقے سے آتے ہیں, کبھی کچھ کے پاس ویلڈ بھی ہوتا ہے لیکن ان کے پاس وہ اسٹیمپیں گم ہو جاتی ہیں, اور کبھی کبھی میجورٹی ہوتا ہے کہ پہلے 3 سال 4 سال کا ریکارڈ ہی لوگوں کے پاس 5 سال کا نہیں ہوتا, 6 سال کا نہیں ہوتا, اور جب 7ویں سال وہ ہوم آفس کو کوئی اپلیکیشن ڈالتے ہیں تقریباً اس کے بعد ان کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے. تو یہ ریالٹی میں لوگوں کی پرابلمز ہوتی ہیں. تو ایک چیز تو میں لوگوں کو ہمیشہ بولتا ہوں جو 20 ایئر کی اپلیکیشن ڈالتے ہیں, ماشاء اللہ میں کافی اس چیز کو دیکھ سکا ہوں کہ جی یہ تو دماغ میں آپ ڈال لیں کہ بہت ہی لو چانس ہے کہ ہوم آفس آپ کو 20 ایئر کے اوپر ویزا پہلی باری میں دے دے. یہ بات بالکل بھی نہ سمجھیں کہ بھائی یہ کیسے آپ نے طارق بھائی بات کر لی. آف کورس دے آر سم پیپل جن کا ایویڈنس بہت اسٹرانگ ہوتا ہے, لیکن میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ جو لوگ یہاں 20 سال سے رہ رہے ہیں
ان کا اتنا بڑا ایویڈنس نہیں ہوتا جو ہوم آفس ریکوائر کرتا ہے کہ وہ پروو کر سکیں کہ 20 ایئر سے ادھر ہوں، کیونکہ وہ زیادہ تر پروو کرتے ہیں لوگوں کو آگے بلا کے وٹنسز کے طور پہ کہ جی ہم یہاں رہتے تھے، ان لوگ ہمیں 20 سال سے جانتے ہیں، یہ جی آپ کو بول رہے ہیں کہ ہم یہاں 20 ایئر سے ہیں. تو ہوم آفس زیادہ تر ان چیزوں کو اتنا کریڈیبل نہیں مانتا. وہ کہتا ہے کہ جی یہ ہمیں چاہیے، یہ چاہیے. اور پرابلم یہ ہے کہ جو بندہ ادھر لیگل طریقے سے آیا ہے یا ہوم آفس سے چھپا بیٹھا ہے، اس کے پاس یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی. ان کے پاس زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں جو آگے آ کے بولتے ہیں کہ ہاں جی ہم 20 سال سے اس شخص کو جانتے ہیں. تو میں لوگوں کو اکثر ایک بات بولتا ہوں جو 20 ایئر کی اپلیکیشن ڈالتے ہیں کہ گھبرانا بالکل نہیں ہے اگر ہوم آفس نے آپ کو ریفیوز کیا. آپ کی ون اسی چیز میں ہے کہ آپ کو رائٹ آف اپیل مل گئی اور آپ نے کورٹ میں جا کے جج کو پروف کرنا ہے کہ آپ 20 سال سے اس ملک کے اندر ہیں. تو پہلی چیز میں لوگوں کو یہ بولتا ہوں جو 20 ایئر کی اپلیکیشن ڈال رہے ہیں کہ آپ نے بالکل بھی نہیں گھبرانا اگر ہوم آفس نے آپ کو ریفیوز کر دیا. اور بہت لوگ مجھے کہتے ہیں طارق بھائی یہ دیکھیں ہم نے یہ دیا یہ دیا یہ دیا. میں کہتا ہوں یار میں 100% آئی ایم ود یو، میں آپ کی سائڈ پہ ہوں، لیکن پلیز یہ بات دماغ میں بٹھا لیں کہ ہوم آفس موسٹ لائکلی آپ کی اپلیکیشن ریفیوز کرے گا، بیکاز ان کا جو اسٹینڈرڈ ہے، جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے 20 ایئرز میں ان کو کیا کیا چاہیے، میں بہت کم لوگوں کو دیکھتا ہوں جن کو یہاں 20 ایئرز ہوئے ہیں وہ ان ریکوائرمنٹس کو میٹ کر پاتے ہیں. تو پہلی بات تو دماغ میں ڈال لیں کہ نو پرابلم، مینٹلی تیار ہو جائیں کہ ٹھیک ہے جی اگر ویزا نہیں دیا ہم کورٹ میں جائیں گے. اس کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں کہ میرا کیس ویک ہے اسٹرانگ ہے. آئی ایم جسٹ سیئنگ ٹو یو کہ جو ہوم آفس کی اپنی پالیسی گائیڈنس ہے 20 ایئرس کے اوپر، وہ والے ڈاکومنٹ پرووائڈ کرنے جو میں نے دیکھا ہے کہ کسی بھی بندے کو جو اس نے انلیگل اس ملک میں 20 ایئرس گزارے ہیں بہت مشکل ہے میٹ کرنا اس گائیڈنس کو. تو یہ بات ہو جاتی ہے کہ پھر آپ کورٹ میں جائیں گے. اب جو کورٹ میں جب آپ جاتے ہیں تو جج ہوم آفس کی گائیڈنس کو نہیں دیکھتا، جج یہ دیکھتا ہے کہ بھائی بیلنس آف پرابیلٹی کے اوپر جو آپ ایویڈنس پرووائڈ کر کے دے رہے ہیں اس کے تحت آپ کے 20 ایئرس پورے ہوئے ہیں یا نہیں. ان ادر ورڈز جو جج ہے وہ انڈیپینڈنٹ طریقے سے یہ اسیس کرتا ہے کہ آیا آپ کے 20 سال اس ملک میں پورے ہوئے ہیں یا نہیں. تو وہاں پھر آپ کھل کے 10 اور باتیں بول سکتے ہیں جو ہوم آفس. سب سے بڑی بات دیکھیں اپلیکیشنز میں ہوتی ہے کہ ہوم آفس نے آپ کا انٹرویو نہیں لیا ہوتا، ہوم آفس نے جو آپ نے وٹنسز بھیجے ہوتے ہیں ان کے انٹرویو نہیں لیے ہوتے. تو ہوم آفس پتہ نہیں کیسے اسیس کر لیتا ہے کریڈیبلٹی ان ساری باتوں کی، جبکہ جج کورٹ کے اندر اب تو خیر ویڈیو لنک کے تھرو آپ کو سنے گا، آپ کے وٹنسز کو سنے گا، اور اگر آپ کی کمپٹنٹ لیگل ریپرزنٹیشن ہے تو وہ سارے ان اینگلز کو کور کریں گے جو ان کی نظر میں شارٹ فال ہیں کہ کیوں آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے کہ ان سالوں میں آپ اس ملک کے اندر رہتے ہیں. تو ایز لانگ ایز ان کی پلازیبل ایکسپلینیشن ہے تو جج ول کنسیڈر آل دیٹ. تو صرف جو میں آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ بالکل گھبرانے کی بات نہیں اگر آپ کی 20 ایئر کی اپلیکیشن ہوم آفس نے ریفیوز کی ہے. ڈونٹ کوٹ می آن دس، لیکن میں نے جو دیکھا ہے کہ آلموسٹ 70-75% اپلیکیشن جو لوگ 20 ایئر کی بیسس پہ ڈالتے ہیں ہوم آفس شروع میں ریفیوز ہی کرتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر حال میں ان کی اپلیکیشن خراب ہے، صرف یہ ہے کہ آپ نے جج کے آگے جا کے اس اپلیکیشن کو لڑنا ہے. تو بالکل آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کمپٹنٹ پرسن کو ہائر کریں اور جا کے بالکل کورٹ کے اندر اپنا کیس لڑیں. اینڈ آئی وش یو آل دا بیسٹ. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم طارق صاحب. وعلیکم السلام. طارق صاحب مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، فیملی فرینڈز ہیں، تو اب وہ آئے تھے یہاں یو کے میں 2010 میں. تو 5 سال تو وہ شروع کے لیگل رہے تھے، اور اب اس کے بعد کے جو 5 سال تھے وہ ان کا ویزا وغیرہ ایکسپائر ہو گیا تو انہوں نے کسی وجہ سے نہیں وہ کر سکے تھے اپلائی. تو اب وہ لاسٹ 5 ایئر سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مطلب لیگل نہیں ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ان کے 2 بچے بھی ہو گئے پچھلے 2 سالوں میں. اب کیا کوئی ایسی اسکیم یا کیا کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کے تحت وہ اپنا ویزا دوبارہ یا تو اپلائی کریں بچوں کی وجہ سے، یا کیا کچھ ایسی؟ اور وہ کون سی نیشنلٹی ہے؟ وہ لوگ اسٹوڈنٹ ویزا پہ آئے تھے. نہیں نیشنلٹی کیا ہے ان کی؟ وہ پاکستانی. اوکے. اور ہسبینڈ اینڈ وائف ہے؟ جی ہسبینڈ اینڈ وائف تھی، لیکن ابھی لاسٹ 2 ایئرز میں ان کے 2 بچے ہوئے تھے، یعنی ایک بیٹی پچھلے سال ہوئی تھی اور ایک بیٹی اس سال ہوئی ہے. آلرائٹ. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم ہیومن رائٹس کو فار ایگزامپل دیکھیں، کیونکہ 2012 میں ہوم آفس نے یہ کیا کہ جولائی میں ہیومن رائٹ ویزے
اپروو کیے اور انہوں نے کہا کہ جی آئندہ ہیومن رائٹ اور پرائیویٹ لائف کے اوپر اگر آپ ان کیٹیگریز میں آتے ہیں ہم آپ کو پرائیویٹ لائف کے اوپر ویزا دیں گے. ان کیٹیگریز کے علاوہ ایک کیٹیگری آرٹیکل 8 کی بھی ہے لیکن اس کا تھریش ہولڈ بہت ہائی ہے. تو آرٹیکل 8 سے پہلے ہم ان کیٹیگریز کی بات کرتے ہیں بیکاز اگر آپ ان کیٹیگریز میں کوالیفائی نہیں کرتے آرٹیکل 8 میں کوالیفائی کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو جو سب سے پاپولر کیٹیگریز تھیں اس میں ایک کیٹیگری یہ تھی کہ جی اگر آپ کا کوئی بچہ ہے, اگر کوئی بچہ ہے اور اس کو اس ملک میں 7 سال ہو گئے ہیں رہتے ہوئے and it is unreasonable for the child to go back from this country تو وہ بچہ اپلائی کر سکتا ہے ویزے کے لیے. پھر کچھ کیس لو آئے کورٹ آف اپیل میں اور انہوں نے یہ کہا کہ جی اگر بچے کو ویزا دے رہے ہیں تو ماں باپ کو بھی ساتھ ویزا دے دیں اور اسی وجہ سے اگر بچے کو ویزا ملتا ہے تو ماں باپ کو بھی اس کے ساتھ ویزا مل جاتا ہے. تو انڈائریکٹلی لوگ استعمال کرتے ہیں فیملی اینڈ پرائیویٹ لائف میں یہ والی اسکیم جن کے بچوں کو یہاں 7 سال پورے ہو چکے ہوں, بے شک یہاں پیدا نہ بھی ہوئے ہیں وہ بچے, تو وہ ان کے والدین بھی بچوں کی بیسس پہ اپلائی کر لیتے ہیں. آئی نو ریسنٹلی اس کا کورٹ آف اپیل کا ایک کیس بھی آیا لیکن میں بھی اس کی ڈسکشن نہیں کر رہا, میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں. تو ظاہری بات اگر ان کے بچوں کی ایج 2 ہے تو وہ 7 ایئر پہ نہیں آتے. پھر ایک اور آیا کہ جی جس کی عمر 18 سے 25 کے بیچ میں اور ہاف دا لائف انہوں نے اس ملک میں گزاری ہے وہ بھی 2.5 سال کا اپنا ویزا لے سکتے ہیں. تو 18 سے 25 زیادہ تر بچے یا ان سے تھوڑا سا جو آپ سمجھ لیں بچوں کی ایج میں کوئی آیا ہو یا جونیئر لائف میں آیا اور اب وہ 25 سے کم ہے تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں. بہت کم لوگ اس کیٹیگری میں آتے ہیں, زیادہ تر بچے اس کیٹیگری میں آتے ہیں جنہوں نے ہاف دا لائف ادھر گزاری ہو. یعنی کہ بچے میننگ کہ جب آئے تھے بچے تھے, اب دیر اوور 18 لیکن ہاف دا لائف انہوں نے یہاں گزار لی ہے. اور ظاہری بات ہے ایک جو ہیومن رائٹ کی فائنل اپلیکیشن 2 اور قسمیں, ایک جس نے 20 سال لیگلی گزار لی ہوں, آپ کے کیس میں آپ نے خود بولا کہ انہوں نے صرف یہاں 10 ایئرز گزارے ہیں. اور پھر ایک ہے کہ جنہوں نے 20 سال نہ گزارے ہوں بٹ دے آر ویری سگنیفیکنٹ آبسٹیکل کہ وہ اپنی ہوم کنٹری میں واپس نہیں جا سکتے بیکاز وہ انٹیگریٹ نہیں ہو سکتے. ویری سگنیفیکنٹ آبسٹیکل فار انٹیگریشن اور ٹو انٹیگریٹ انٹو دی ہوم کنٹری کا جو فارمولا یا اس کا جو تھریش ہولڈ ہے وہ بڑا ہائی ہے. تو میں یہی بول سکتا ہوں کہ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے اپلیکیشن ڈالنا, اپلیکیشن کوئی بھی ڈال سکتا ہے. ایک چیز ہوتی ہے ویزا حاصل کرنا. تو جب آپ کسی کمپیٹنٹ پرسن کے پاس جاتے ہیں, اور میں اکثر لوگوں کو یہ بات بولتا ہوں کہ پلیز جا کے یہ نہ بولا کریں جی میری اپلیکیشن ڈال دیں, بولا کریں کہ جی اپلیکیشن تو ڈل جائے گی, ہمیں بھی پتہ ہے آپ کوئی بھی اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں, ہمیں یہ بتائیں کہ ہماری اپلیکیشن میں میرٹ کیا ہے, کتنے چانسز ہیں کہ ہمیں ویزا ملے گا. اینڈ دیٹ از وین آپ کو کوئی کمپیٹنٹ پرسن بتا سکتا ہے کہ ہاں بھی یہ چانسز ہیں. تو آف کورس اس کے لیے ان کو کافی زیادہ سوال جواب کرنے پڑتے ہیں فیملی اینڈ پرائیویٹ لائف کے بارے میں. تو آئی تھنک ان کے لیے بڑا ضروری ہے جن کی آپ بات کریں کہ کسی کمپیٹنٹ پرسن کے پاس جائیں اور ان سے مشورہ کریں. لیکن جو میں نے آپ کو سینیریو بتائے ہیں 4 کارنرز کے, اس میں تو موسٹ لائکلی یہ کہیں بھی فٹ نہیں ہو سکتے ہوں گے. تو دین دا پراسپیکٹ از ویری لو کہ اگر وہ کوئی اپلیکیشن ہیومن اینڈ پرائیویٹ لائف پہ ڈالتے ہیں کہ وہ سکسیزفل ہو جائے, انلیس کوئی ایسی چیز ہے جس کا مجھے بھی نہیں پتا. بیکاز جب ہم آرٹیکل 8 میں آتے ہیں تو تھریش ہولڈ اس سے بھی زیادہ ٹف ہے. ہاں آرٹیکل 8 میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ جی اٹ از ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا چائلڈ کہ بچے کو یہاں سے نہیں جانا چاہیے. وہ اللہ نہ کرے زیادہ تر اس وقت کنسیڈر ہوتا ہے جب بچے کو کوئی ایسی النس ہے جس کی ٹریٹمنٹ انافورڈیبل ہے یا ہوتی نہیں ہے ہوم کنٹری کے اندر. تو اللہ نہ کرے کسی کے بھی بچے کو ایسی بیماری ہو. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا, بٹ آئی وڈ اسٹرانگلی لائک ٹو گیو یو انفارمیشن کہ پلیز ان کو بولیں کسی کمپیٹنٹ پرسن سے جا کے بات کریں تاکہ وہ ان کو ریئلسٹکلی ان کے فیوچر پراسپیکٹ اور کرنٹ پراسپیکٹ کے بارے میں بتا دیں فار این اپلیکیشن. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام طارق بھائی. وعلیکم السلام. میں بالکل خیریت سے. تھینک یو سر. طارق بھائی میں ایک تو میری انگلش اتنی ہائی نہیں ہے تو مجھے تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہیے ہوگی. یا اردو میں بات کریں, میں انگلش میں بالکل جواب نہیں دوں گا. نہیں, میں اصل میں جو پیراگراف پڑھنا چاہ رہا ہوں وہ انگلش کا ہے. تو میں نے آپ ہمیشہ لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ اپنی اسیس رپورٹ منگوا لیں, تو اس کی وجہ سے میں نے اسیس رپورٹ منگوائی تھی. میں نے لیگل یا سولیسٹر سے بھی اس کو میں نے شیئر کیا ہے, اس کو فیس بھی اس کی بھری, لیکن اس نے کوئی معقول جواب نہیں دیا. تو اس میں صرف اتنا سا لکھا ہوا ہے کہ therefore unlegal entering variable deception and commit civil breach under section 26A. اور اس میں ایک یہ لکھا ہوا ہے کہ اینڈ committed a criminal offense under section 24A امیگریشن ایکٹ. اصل میں جب میں پہلا میرا اسکیننگ انٹرویو ہوا تھا اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ آپ نے اس وقت میرا خیال ہے کہ کوئی غلط بیانی کی تو آپ نے ویزا, جبکہ میں نے جب کلیم کیا تھا اسائلم تو میں اس وقت لیگل تھا, میرا ابھی ویزا ایکسپائر نہیں ہوا تھا. تو اس وقت میں نے یہ اسائلم کلیم کیا تھا اور انہوں نے مجھے, یعنی کہ میرا جو اسائلم تھا وہ
19th ऑफ सॉरी मेरा जो वीज़ा था वो 19 फरवरी को एक्सपायर होना था, और मेरा जो असाइलम उन्होंने अप्रूव किया है वो 18 फरवरी से, यानी एक दिन पहले से किया है। तो क्या मैं अब अपनी नेशनलिटी की एप्लीकेशन कर सकता हूँ? ये जो उन्होंने इसमें अनलीगल एक्टिविटी लिखी है, ये वो ओवर स्टे में तो नहीं आती है, या कोई ऐसा कोई मसला इसमें? ठीक है, और उन्होंने क्या कमेंट लिखा हुआ है? आपने कोई आईडी गलत शो की थी उनको? नहीं, कोई आईडी मैंने गलत शो नहीं की। उन्होंने सिर्फ इतना ही इसमें लिखा हुआ है कि अनलीगल एंट्री वेरिएबल डिसेप्शन सर्विस विद ES 151A। नहीं, वो जो 151 है वो तो कोई और फॉर्म होता है। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखिए, ये जो सिविल पेनल्टीज़ होती हैं इमिग्रेशन के एक्ट्स की होती हैं, क्योंकि जब आप लोग नेशनलिटी की एप्लीकेशन डालते हैं तो वो 3 चीज़ें आपके लिहाज से देखते हैं। एक, आपने कभी ओवरस्टे ना किया हो। सेकंड, आपके कोई सिविल या इमिग्रेशन एक्ट पेनल्टीज़ आप पे ना लगी हो। एंड थर्ड, जारी बात है, पिछले 10 साल में आपका कैरेक्टर ठीक हो। तो 2 चीज़ें आप पे अप्लाई होती हैं जो मुझे समझ नहीं। देन आई हैव मेरे पास आपकी वो साइट नहीं है, सेक्शन जो आपने अपनी SAR की बात करें, वरना इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू गिव यू एन इंडिकेशन। तो पहली चीज़ तो ये आती है कि क्या मैं ओवरस्टे हूँ या नहीं। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि तारिक भाई मेरे पास सब्सटेंसिव वीज़ा था और मेरा वीज़ा कटेल नहीं हुआ और मैंने उस वीज़े से पहले असाइलम कर लिया और मुझे बाद में असाइलम मिल गया, तो आपने ओवरस्टे नहीं किया। कोई उसमें नहीं कह सकता आपने ओवरस्टे किया, बिकॉज अगर कोई कहता है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं कि जी अपने वीज़ा ख़त्म होने से पहले मैंने असाइलम क्लेम कर लिया था और मुझे बाद में असाइलम मिल गया। तो वहाँ तो ये बात क्लियर हो जाती है जो आप मुझे बता रहे हैं। फिर भी जो एक चीज़ थोड़ी खटक रही है कि क्यों उन्होंने, बिकॉज ये जो आप सेक्शंस बोल रहे हैं इमिग्रेशन एक्ट के होते हैं, कि क्यों उन्होंने इमिग्रेशन एक्ट के सेक्शंस आपके ख़िलाफ़ लगाए। यानी कि कोई उन्होंने एक ऐसी चीज़ आपकी फ़ाइल में पिक की है जिसकी बेसिस पे वो ये कह रहे हैं कि हम ये इमिग्रेशन एक्ट के कवानीन आपके ख़िलाफ़ लगाते हैं। ज़ाहिर बात है, जब ये कवानीन आपके ख़िलाफ़ लगाएं, असाइलम एप्लीकेशन पे इस पर कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जब आप नेशनैलिटी अप्लाई, और सेटलमेंट पे भी नहीं पड़ता, लेकिन जब आप नेशनैलिटी अप्लाई करते हैं तो उस पर असर पड़ता है। तो अब इशू ये आ जाता है कि आया मुझे नेशनैलिटी एप्लीकेशन डालनी चाहिए या मैं वेट करूँ 10 ईयर्स तक कि मेरा क्रेडिट हिस्ट्री क्लियर, मतलब ये वाली इमिग्रेशन एक्ट की हिस्ट्री क्लियर हो जाए और मैं फिर अप्लाई करूं। तो वो अनफॉर्चुनेटली इस तरह 2 सेकंड की बातचीत से नहीं हो सकता, बिकॉज उसमें SAR पढ़नी है। उन्होंने बड़ी स्पेसिफिकली आप पे इमिग्रेशन एक्ट सिविल पेनल्टी क्लॉज लगाई, इमिग्रेशन एक्ट की क्लॉज लगाई है आप पे। तो देखना पड़ेगा कि क्या आपने कोई डिसेप्शन वाला कागज़ लगाया या आपने कोई अपनी ID ऐसे यूज़ की। आप कह रहे हैं नहीं की, तो इट्स इज़ नॉट कि मैं आपको 2 सेकंड में बता सकूँ। तो आपको किसी कॉम्पिटेंट पर्सन से बात करनी चाहिए, और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो आपको कंफ्यूज करें जवाब दे के। वो क्लियरली आपको बता सकते हैं कि आया आपको अप्लाई करना चाहिए, और अगर आप करेंगे तो क्या मेरिट है इस एप्लीकेशन में कि आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। कभी कभी होता है कि मुझे खुद लोग मिलते हैं कि नहीं तारिक भाई ये गलत लिखा हुआ है SAR में, इट इज़ पॉसिबल। और मैं खुद देख चुका हूँ कि SAR में कभी कभी हिस्ट्री गलत लिखी होती है, और लोग उसको फिर कवरिंग लेटर में करेक्ट करते हैं जब अपनी एप्लीकेशन डालते हैं और चैलेंज करते हैं होम ऑफिस को। सो जब तक कोई आपसे डिटेल बात इसके ऊपर नहीं करेगा, इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि कोई आपको मुतमईन नहीं कर सकता। सो प्लीज़ गो टू अ कॉम्पिटेंट पर्सन कि आप इसके ऊपर बात कर सकें। मुझे बताया जाता है कि तारिक भाई अब हमारे पास दोबारा ब्रेक का टाइम होने को आया है। लेट्स गो ऑन अ ब्रेक। ब्रेक से वापस आके लेट्स डू अ लास्ट सेशन, जिसमें फिर इंशाल्लाह ताला आई विल टेक सम ऑफ योर कॉल्स। इंशाल्लाह ताला सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेस्ट लंदन सोलिसिटर्स, अगर आपका कोई भी कानूनी मसला हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम स्पेशलाइज करते हैं इन द एरियाज ऑफ इमिग्रेशन, असाइलम एंड नेशनैलिटी इश्यूज, बिजनेस रेट डिस्प्यूट्स, हाउसिंग बेनिफिट एंड टैक्स क्रेडिट इश्यूज। हमारी टीम रेजिडेंशियल कन्वेंसिंग भी करती है और हम सिविल लिटिगेशन डिस्प्यूट्स को भी हैंडल करते हैं। अगर आपका कोई भी कानूनी मसला है तो आप हमसे आज ही राब्ता कीजिए ऑन 0208 571 1001। Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तारिक साहब। जी सर, फरमाएं। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि हमको 7 ईयर बेस के ऊपर मिला था पहले विजय जी। अभी जब बेटी हमारी उस वक्त 18 के ऊपर हो गया अभी जी। तो हमारा छोटा बेटा है वो अभी हो गया, हमको 10 साल के ऊपर उसको ब्रिटिश पासपोर्ट मिला जी। उसके बाद अभी हमें अप्लाई किया, एक्सटेंशन आया, तो उसके बाद उन्होंने बेटे को
डिफरेंट दिया और हमको वो उसमें लिखा है कि आपका बेटा जो छोटा है उसके बेस के ब्रिटिश के बेस हम लोग को आपको दे रहे हैं, पेंशन भिजा देता है। तो उसका बेटा जो बेटी है उसका डेट दिया उन्होंने 1 महीना आगे का, और हम लोग को दिया 23 दिसंबर का, उसका दिया जनवरी का। तो अभी अप्लाई करने के टाइम तारा साहब थोड़ा प्रॉब्लम नहीं आएगा, हम लोग कैसे करेगा फिर उसका सब? ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल की। प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, बिकॉज आप थोड़ा सा पहले भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो आप प्लान ऐसा करें कि सारों की एप्लीकेशन इकट्ठी डालें। ज़रूरी नहीं है कि हर एक की 28 डेज़ पहले डालें, कुछ की थोड़ी पहले भी डाल सकते हैं। तो बेहतर ये है कि आप एज अ फैमिली यूनिट अपनी एप्लीकेशन डालें। मुझे नहीं पता कि पहले क्यों आगे पीछे एप्लीकेशन होगी, बट कोई घबराने की बात नहीं। मैं डोंट वांट टू गो इनटू दोज डिटेल्स क्योंकि मुझे उसका पता नहीं है। लेकिन इस दफ़ा अगर बेटी का वीज़ा 2 महीने बाद भी ख़त्म हो रहा है, तो जब आप अपनी पूरी फैमिली का वीज़ा डाल रहे हैं तो बेटी का वीज़ा उसके साथ डाल लें। जब बच्चे ओवर 18 हो जाते हैं लेकिन उनको वीज़ा मिला होता है बिफोर दे वर 18 ईयर्स ओल्ड, तो होम ऑफिस देता रहता है। और पेरेंट्स का मेन इशू होता है और उनको उस सूरत में देता रहता है कि इफ़ द होम ऑफिस इज़ सेटिस्फाइड कि जो 18 ईयर्स से ऊपर का बच्चा है वो इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं गुजारना। तो आपके केस में तो इंडिपेंडेंट लाइफ का इशू भी नहीं है, बिकॉज आपका एक और बच्चा है जो ब्रिटिश हो गया है, वो अब सिर्फ 10 साल का है, जो आपने बोला अंडर एज है। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को तो वो एक्सटेंशन बच्चों की बेस पे मिलती रहनी चाहिए। लेकिन बेहतर ये है कि आप पूरी फैमिली यूनिट को कंबाइन करके एक ही एप्लीकेशन डालें। तो उसमें ये फ़िक्र ना करें कि उसका वीज़ा 1 महीने बाद ख़त्म हो रहा है, आप 2 महीने पहले भी अप्लाई कर सकते हैं अपना 1 महीना पहले करके, तो वो फिर इन लाइन हो जाएगा सब कुछ। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो तारिक साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल खैरियत से, थैंक यू सर। ओके, अच्छा मेरे 2-3 क्वेश्चन है आपसे। मैंने आई थिंक लास्ट ईयर आपको एक बार कॉल किया था, उसके बाद में कभी मुझे कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आपसे कुछ पूछूं। तो आज मुझे एक्चुअली 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक फैमिली है इंडिया में जो हमारे जानने वाले हैं, तो उनका एक फैमिली वीजा लग रहा है यूके का। तो मोस्ट प्रोबेबली मे बी आई वुड से नेक्स्ट 3 मंथ्स वो यहाँ पर होंगे। उनके जो हस्बैंड हैं वो तो गल्फ में, मिडिल ईस्ट में जॉब करते हैं, तो वो एज अ स्पाउस आएंगे। जो मेन एप्लीकेंट है वो उनकी वाइफ है, जो एज अ आई वुड से नर्सिंग केयर, व्हाट डू यू कॉल दैट, उस बेसिस पे आ रहे हैं, और उनके 2 बच्चे हैं। तो मुझे सिर्फ ये जानना है आपसे कि उनको कितने टाइम बाद वो ब्रिटिश नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये वो क्या प्रोसीजर है उनका। उनका 3 साल का वीजा अभी लग रहा है। तो हेलो जी, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आई एम लिसनिंग टू यू। जी, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है। सेकंड मुझे ये पूछना है, मेरी मदर इन लॉ और मेरी जो मदर है वो 3-4 बार यूके आ चुकी हैं, तो दे बोथ आर लाइक 65-67 ईयर्स ओल्ड। तो इस पेंडेमिक के चलते हुए क्या कुछ सिनेरियो चेंज हुआ है आने में, आई मीन टूरिस्ट का या एज अ विजिटर वीजा, या अभी भी सेम वही चीजें अप्लाई होंगी जो ये पेंडेमिक से पहले थी? और बस मेरे 2 ये छोटे क्वेश्चन हैं आपसे। थैंक यू सो मच आपके सवाल का। तो मैं रिवर्स ऑर्डर पे चलता हूँ। देखिए, पेंडेमिक में विजिट वीज़े तो बिल्कुल चेंज नहीं हुए। जो एक चीज़ चेंज हुई है कि अगर आप रेड लिस्ट में हैं तो वो भी आपको बिल्कुल वीज़े नहीं दे रहे। तो अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान से, इंडिया से किसी को बुलाना चाहते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ कि देखिए अभी हम लोग रेड लिस्ट के अंदर हैं, पाकिस्तान, इंडिया, तो बेहतर है अभी उनके विजिट वीज़ा अप्लाई ना करें। बिकॉज अगर आप अप्लाई करेंगे भी तो देयर इज़ नो प्रॉस्पेक्ट कि वो इधर आ सकते हैं, बिकॉज दे आर ऑन अ रेड लिस्ट एज अ विजिटर। अनलेस अगर दूसरे वाले वीज़े हैं तो वो बात डिफरेंट है। एम्बर लिस्ट के अंदर भी फिर उनको जाके क्वारंटीन करना है। तो वील हैव टू सी कि कल रूल्स क्या कहते हैं। सारी बात है कि 19 जुलाई के बाद रूल्स रिलैक्स हो रहे हैं, जिनको इंजेक्शंस लगे हुए हैं। तो आई डोंट नो आपके पेरेंट्स को इंजेक्शन लगे या नहीं। सो इन शॉर्ट, पेंडेमिक की वजह से विजिटर वीज़ा में कोई फ़र्क नहीं आया, स्वाय इसके कि अगर आप रेड लिस्ट में हैं तो सीरियसली कंसिडर करें बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन, बिकॉज आप वैसे भी नहीं आ सकते। तो इट्स बेस्ट कि पहले लिस्ट से बाहर आ जाएं एंड देन मेक एन एप्लीकेशन। और जहाँ तक बात आती है कि जी एम्बर में क्या होगा, तो आई थिंक वील हैव टू वेट, क्योंकि 19 जुलाई में काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्शंस चेंज हो रही हैं। तो वी शुड से कि ट्रैवलिंग की क्या रिस्ट्रिक्शन चेंज हो रही है, तो वील हैव टू लुक इनटू दैट। उसके बाद आई थिंक यू कैन मेक अ वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन। अब आ जाते हैं जो आपके फैमिली मेम्बर, आपके जानने वाले हैं जो इधर आ रहे हैं। इट सीम्स एज इफ़ कि उनको स्किल्ड वर्कर वीज़ा मिला है हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर। तो वो नॉर्मली वीज़ा जिसको हम पुराने ज़माने में वर्क
परमिट बोलते थे, वो स्किल्ड वर्कर वीज़े होते हैं जो 3+2 के कैटेगरी के अंदर मिलते हैं कि आपको पहले 3 साल का मिलता है, इफ़ द एम्प्लॉयर स्टिल वांट्स यू 2 साल की एक्सटेंशन देता है और यू कैन स्विच एन एम्प्लॉयर ड्यूरिंग दिस टाइम, और आपको नया एम्प्लॉयर पर नया वीज़ा इशू करके दे देता है। तो ये जो स्किल्ड वर्कर वीज़े होते हैं पॉइंट बेस के अंदर, इनके अंदर आपको 5 साल अपने पूरे करने होते हैं, मीनिंग 16 मंथ्स, और एक दफ़ा 5 साल पूरे कर लेते हैं तो फिर आपको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिलता है। जब आपको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिलता है तो आपको एक और साल वेट करना पड़ता है, और फिर 12 महीने के बाद आप अपनी नेचुरलाइजेशन की एप्लीकेशन डाल सकते हैं, यानी कि 5 years + 1 year is 6 years, और फिर आप अपनी नेचुरलाइजेशन की एप्लीकेशन डाल सकते हैं। नेचुरलाइजेशन की एप्लीकेशन के वक्त इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक सर्टन पीरियड आपने इस मुल्क के अंदर गुजारा हो, जिसको हम क्वालिफाइंग रेजिडेंसी पीरियड बोलते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग जो इधर ही रह रहे हैं, इधर ही काम कर रहे हैं, दे ईज़िली मीट दिस रिक्वायरमेंट। तो आपका सवाल था कि तारिक भाई कितने अरसे बाद उनको नेचुरलाइजेशन मिलेगी, तो दैट इज़ 6 years फ्रॉम शी एंटर्स, सब्जेक्ट टू, यानी कि प्रोवाइडेड उनकी 3 साल बाद एक्सटेंशन भी हो, 5 साल बाद उनकी इंडेफिनिट भी उनको मिले, एंड देन ऑफ कोर्स 1 साल बाद शी कैन गेट नेचुरलाइजेशन। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी एक्चुअली मैंने पूछना था, मैंने लाइफ इन द यूके टेस्ट पास की 2009 में, लेकिन मैं ये मुल्क छोड़ के चली गई थी वापस, 1 साल ही रही थी, तो दोबारा मैंने वीज़ा अप्लाई किया 2019 में, तो वही चल जाएगी या मुझे दोबारा पास करनी पड़ेगी? ये क्वेश्चन था मेरा एक। और दूसरा था कि हमने सेविंग के बेसिस पे की थी जो हमने वीज़ा अप्लाई किया था, तो अभी सैलरी की बेसिस पे कर सकते हैं या वही सेविंग ही हमें आगे भी करनी होगी जो 2.5 साल के बाद वीज़ा अप्लाई करना है, एक्सटेंशन जो अप्लाई करनी है? ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल की। देखें, मुझे लगता है आप स्पाउसल वीज़ा की बात कर रहे हैं, तो जहाँ तक फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की बात है तो वो आप सेविंग से भी कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट से भी कर सकते हैं, और सेविंग एम्प्लॉयमेंट के कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हैं। तो आई थिंक वो तो डिपेंड करता है कि आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस क्या हैं, क्योंकि जो नई एप्लीकेशन आप डाल रहे हैं उसको सेविंग से अपने पैसे पूरा करना चाहते हैं या फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट से, तो वो डिपेंडिंग ऑन आप जिस कॉम्पिटेंट पर्सन से बात करेंगे वो आपको उसी वक्त 2 मिनट में बता देंगे या 5 मिनट में कि कौन से आपके सर्कमस्टांसिस देख के फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट किस तरीके से आपने मीट करनी है। जो थोड़ी सी बात मुझे कन्फ्यूजिंग लगी आपकी कि आपने लाइफ इन द यूके का जिक्र किया। देखिए, मैं आपको एक अर्ज़ करता हूँ, जो लाइफ इन द यूके टेस्ट है वो सेटलमेंट के वक्त ज़रूरत होता है। अगर आप एक्सटेंशंस कर रहे हैं तो आपको लाइफ इन द यूके की ज़रूरत नहीं होती, आपको इंग्लिश लैंग्वेज अपनी एबिलिटी दिखानी होती है जो आप ट्रिनिटी कॉलेज का या आइल्स करके करते हैं। तो मेरे ख्याल से आप प्लीज़ इसको रिकन्फर्म कर लें कि आया आप कौन सी एप्लीकेशन डाल रही हैं, बिकॉज अगर आप स्पाउसल रूट पे एक्सटेंशन डाल रहे हैं और अगर सेटलमेंट भी डाल रहे हैं तो लाइफ इन द यूके के अलावा आपको इंग्लिश एबिलिटी टेस्ट भी चाहिए। तो लाइफ इन द यूके इज़ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट जो आपको चाहिए होता है, और वो सिर्फ सेटलमेंट के वक्त चाहिए होता है। और जो दूसरा टेस्ट है जो एक्सटेंशन पे भी लगता है और सेटलमेंट के वक्त भी लगता है, वो है इंग्लिश एबिलिटी टेस्ट जो 2 साल के लिए वैलिड होता है, जो ट्रिनिटी कॉलेज या आइल्स का होता है। तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर करें, बिकॉज इट सीम्स एज इफ आप स्पाउस रूट के ऊपर, और अगर आप सेटलमेंट पे भी जा रही हैं तो फिर भी आपको वो टेस्ट करना पड़ेगा, अनलेस आपके पास यूके की कोई डिग्री है या अनलेस आपके पास इंडिया, पाकिस्तान, जहाँ से भी आप हैं वहाँ की डिग्री है और आप नारिक से उसे वेरीफाई करें कि वो आपको इंग्लिश में टॉट हुई थी एंड इट्स इक्विवेलेंट टू अ बैचलर्स लेवल। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तारिक भाई, आपसे मैंने 2 सवाल छोटे छोटे पूछने हैं, प्लीज आप बता दें। ऑफ कोर्स। जी शुक्रिया बहुत बहुत। एक ये पूछना था कि हमने पाकिस्तान से अपने दामाद को बुलाना है, और मेरी बेटी जो है उसने बतौर इंडिपेंडेंट 5 साल का रेजिडेंस कार्ड पूरे करने के बाद उसको इंडेफिनेट मिल गया है कुछ टाइम से, तो वो मतलब कि अब वो जो अपने हस्बैंड को बुलाएगी तो वो कौन सा रूल के तहत वो सारा प्रोसीजर तय करना होगा। और दूसरा सवाल भाई कि बेटी मेरी जो काम कर रही है उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिकवरिंग है उसका कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन उसकी जो इनकम है वो 18,600 की वो उसको मीट कर जाती है। क्या उसका कॉन्ट्रैक्ट ठीक है? और उसका रूल मुझे बता दें कि यूके में आएगा, यूके रूल के तहत, या यूरोपियन कानून में उसको दामाद को पाकिस्तान से। ओके, थैंक यू सो मच आपकी कॉल की। सबसे पहले आपकी बेटी को और आपको शादी बहुत बहुत मुबारक हो। देखें, जहाँ तक बात आ जाती है अब कौन सी एप्लीकेशन अप्लाई होती है, उन पे एप्लीकेशन अप्लाई होगी अपेंडिक्स FM यानी कि यूके की। और एक और बात इंटरेस्टिंग बता दूं कि अगर आज आपकी बेटी नॉर्वेजियन नेशनल भी होती और उनके पास प्री सेटल स्टेटस होता 5 साल का, तो फिर भी उन पे अपेंडिक्स FM लगता, बिकॉज अपेंडिक्स EU
30 جون کے بعد ختم ہو گیا, اور اصل میں تو دسمبر میں ختم ہو گیا, تو 30 جون تک صرف اپلائی ہو رہا تھا جن کے فیملی ممبرز پیچھے رہ گئے ہوں اور سرٹن کنڈیشنز میں. اب وہ بھی بات ختم ہو گئی ہے, تو اب تو جو بھی شادی کرے گا وہ آئے گا انڈر امیگریشن رول, جس میں آپ کو فائنینشیل ریکوائرمنٹ میٹ کرنی ہے, آپ کو لینگویج کی ریکوائرمنٹ میٹ کرنی ہے, آپ کو اکوموڈیشن کی ریکوائرمنٹ میٹ کرنی ہے, اینڈ آف کورس ریلیشن شپ کی کہ آپ کی شادی ہو چکی ہو. تو جہاں تک فائنینش, یہ تو میں نے کلیئر کر دیا کہ وہ انگلش رولز کے تحت آئیں گے جس میں یہ 18,600 کی انکم میٹ کرنی ہے. بالکل اسپیسیفک رولز کے اندر لکھا گیا کہ اگر آپ کی کانٹریکٹ جاب ہے اور اگر آپ کی فلیکسیبل جاب ہے کہ آپ کے اوپر نیچے آورز ہوتے ہیں کانٹریکٹ کے حساب سے, تو وہ پھر اس کو پرو راٹا طریقے سے دیکھتے ہیں. تو کیونکہ میرے آگے تو ان کی پچھلے 6 مہینے کی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, کیونکہ سرٹن کنڈیشنز میں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوور ویلیو ہے اس کو پرو راٹا کے طور پہ ملٹیپلائی بائی 12 کرتے ہیں. تو وی نیڈ ٹو میک شیور کہ جب ان کی فلکچویٹ ہوتی ہے سیلری, جو لوور والا فگر ہے وہ بھی 18,600 سے اوپر ہے. اس کا سب سے آسان فارمولا ہے کہ لوور فگر کو 12 سے ملٹیپلائی کر لیں, یا آسان طریقہ ہے کہ پوچھ لیں پورے ایک سال کی انکم شو کر کے دکھا دیں, اور اگر وہ 18,600 سے اوپر ہے تو دیٹ وڈ بی فائن, بیکاز کانٹریکٹ ورک میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے آورز فلکچویٹ کرتے ہیں. تو دیٹ از اے کروشل تھنگ جو کانٹریکٹ آورز کے اندر کنسیڈر کرنی ہوتی ہے. جب آپ کسی بھی کمپیٹنٹ پرسن کے پاس جائیں گے بالکل نہ گھبرائیں, وہ یہ چیز بڑے تحمل سے آپ کو سمجھا کے آپ کو 5-6 منٹ میں بتا دیں گے کہ آیا آپ کی بیٹی کی جو کانٹریکٹ آور کی جاب ہے وہ فائنینشیل ریکوائرمنٹ کو میٹ کرتی ہے یا نہیں. بیکاز اکثر لوگ ایک بات بھول جاتے ہیں کہ جب کانٹریکٹ آورز ہوتے ہیں تو اوپر نیچے جاب جاری ہوتی ہے, تو پھر ہوم آفس لوور والے فگر کے حساب سے کیلکولیشن کرتا ہے یا پچھلے پورے سال کا ریکارڈ دیکھتا ہے. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا, آئی وش یو آل دا بیسٹ. اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم طارق بھائی, کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام, میں بالکل خیریت سے, تھینک یو سو مچ بھائی. اچھا طارق بھائی, میرا سوال ہے کہ ہم نا 7 ایئر بیس پہ ہوا تھا 10 ایئر رول پہ ہم. جی ہماری ایکسٹینشن ہے 15 سپٹمبر کو, ٹھیک ہے. تو ابھی ہم نے نا پیپر وغیرہ اکٹھے کر رہے ہیں جمع کروانے کے لیے. اس میں میں بھی پارٹ ٹائم کر رہا ہوں, میری بیوی بھی پارٹ ٹائم کر رہی ہے. اس کا پچھلے 6 مہینے میں 1 مہینے کی پے سلپ مسنگ ہے, اور شاید ریکویسٹ کی ہے, شاید تھوڑی دیر بعد آ جائے شاید, لیکن ہم نے آج کل کا پلان ہے کہ ہم آج کل میں اپلائی کریں, ٹھیک ہے. تو فی ویور کے لیے ہم نے بھی اپلائی کرنا ہے پہلے تو, کیونکہ ہم دونوں پارٹ ٹائم کر رہے ہیں اور یونیورسل کریڈٹ بھی ہیں دونوں, ٹھیک ہے. تو پوچھنا تھا کہ اگر کہہ لیں کہ ابھی ہم 11-12 کو شاید کہہ لیں کہ ہم اپلائی کر دیں گے منڈے ٹیوزڈے کو, اگر ہم اپلائی کرتے ہیں 16 سپٹمبر سے پہلے نہیں فی ویور کا جواب آتا, پھر ہمارا اسٹیٹس کیا ہوتا ہے؟ اور دوسرا ہے کہ اس میں کتنے چانسز ہوتے ہیں کہ اس میں فی ویور کے لیے بندے کو, اور اس میں پیپر اور کیا کیا چاہیے اپارٹ فرام یہ جو ہے 6 منتھ کی پے سلپ ہوگی اور بینک اسٹیٹمنٹ ہوگی, اور جو بلز ہیں جو ہمارے نام پہ جو بلز ہوتے ہیں اس کے علاوہ اور کیا ریکوائرمنٹس ہیں؟ اوکے, تھینک یو بھائی. اس میں چانسز کتنے ہیں فی ویور؟ اوکے, تھینک یو سو مچ. بیکاز مجھے کام میں بولا گیا طارق, ہمارا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے, سنسیئرلی اپالوجائز. دیکھیں چانسز اس طرح نہیں بتایا جا سکتا, بیکاز ڈاکومنٹ دیکھنے ہوتے ہیں, بیکاز آپ کی 6 مہینے کی بینک اسٹیٹمنٹ دیکھنی ہوتی ہے, دیکھنا ہوتا ہے آپ کا ایوریج بیلنس کیا ہے, کتنا خرچہ جا رہا ہے, کتنی انکم آ رہی ہے. بیکاز جب آپ فی ویور کی اپلیکیشن بھرتے ہیں تو آپ کو کمپلیٹ بریک ڈاؤن اپنا منتھلی دینا پڑتا ہے, اور وہ منتھلی بریک ڈاؤن میچ ہونا چاہیے آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ کے ساتھ. اور اگر ارریگولر ایکٹیویٹی ہو رہی ہے آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ میں, تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ ایکسپلین کریں ہاتھ سے لکھ کے بینک اسٹیٹمنٹ کے اوپر کہ یہ پیسے کہاں سے آ جا رہے ہیں, تاکہ جو کیس ورکر ہے وہ دیکھ رہا ہو وہ اس چیز کو سمجھ سکے. بیکاز آئی ایم اے ویری اسٹرانگ ایڈوکیٹ اس بات کا کہ جو لوگ فائنینشلی افورڈ نہیں کر سکتے ان کو ہر حال میں فی ویور ملنا چاہیے. تو میں بغیر ڈاکومنٹ پڑھے تو بالکل بھی آپ کو نہیں بتا سکتا کہ آپ کے کیا میرٹ ہیں اس کے اندر, بٹ آئی کین اونلی وش یو دا بیسٹ. گھبرانا نہیں ہے, کیونکہ آپ فی ویور کی جو اپلیکیشن آپ بھرتے ہیں اس میں ایک چیک لسٹ آتی ہے, بس اس کو پورا کر لیں. اور اگر کوئی چیک لسٹ سے چیز پوری نہیں ہو رہی تو لکھ دیں کہ جی اپلیکیبل نہیں ہے, میں افورڈ نہیں پرووائڈ نہیں کر سکتا. گھبرانے کی بات نہیں, بٹ بینک اسٹیٹمنٹ دینی مینڈیٹری ہوتی ہے. مجھے بابا کہا جا رہا ہے طارق بھائی ہمارا ٹائم پورا ہو گیا. تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ جو آپ سوشل میڈیا پہ شو کو دیتے ہیں. پلیز کیپ ڈوئنگ دیٹ. میں پوری کوشش کروں گا کہ میں پچھلے ویک تھوڑا بزی تھا, کوئی ویڈیوز نہیں لانچ کر سکا. آئی ایون ڈو دیٹ فار یو نیکسٹ ویک, بٹ ضرور آج فٹ بال میچ دیکھیں. آئی ایم ریئلی کین آن دیٹ. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ اینڈ سی یو نیکسٹ ویک ان شاء اللہ تعالیٰ.